هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریاض الصالحین کتاب الاخلاص حدیث نمبر 4. حدیث کا عنوان ہے جہاد اور نیت، اور راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ہجرتا، ہجرت برقرار نہیں رہی بعد الفتح، فتح کے بعد، یعنی مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت کا حکم نہیں ہے. ولیکن جہاد و نیت، اور لیکن جہاد اور نیت باقی ہیں. وَإِذِ اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے یعنی جہاد کی طرف بلایا جائے. فَانْفِرُوا، تو نکلو یعنی جہاد کے لیے نکلو. متفقن علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے حالات سابقہ حدیث میں گزر چکے ہیں. اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب مکہ دارالاسلام بن چکا ہے، اور احادیث کے مطابق مکہ انشاءاللہ قیامت تک دارالاسلام ہی رہے گا. تو ہجرت چونکہ دار کفر سے دارالاسلام کی طرف ہوتی ہے اور مکہ اب دارالکفر نہیں ہے، لہٰذا اب مکہ سے جو بھی مدینہ جائے گا وہ مہاجر تصور نہیں کیا جائے گا. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کے لغوی معنی ترک کرنا، اور اصطلاحی معنی کافروں کے علاقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے میں جانا، یا دارالخوف کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف جانا. ہجرت کی اقسام اگر ہم دیکھیں تو پہلی قسم بنتی ہے دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ ابتدا میں مسلمان مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ہجرت کی دوسری قسم ہے کافروں کے علاقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے میں جانا، جیسا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ اسلامی ریاست بن گیا تو مسلمان مکہ کو یعنی کافروں کے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ یعنی مسلمانوں کے علاقے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے. تیسری قسم ہوگی جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہو، وہاں شعائر الاسلام اور اظہار دین پر قادر نہ ہو، تو اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے. چوتھی قسم، یہ وطن چھوڑنا تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا ہے. حدیث میں ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کرے، مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کرے. ایک ہجرت آخری زمانے میں بھی ہوگی جب فتنوں کا ظہور ہوگا اور لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی. پھر وہ زمین کے نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لازم پکڑیں گے اور وہ زمین کے برے لوگ اپنی جگہوں پر رہیں گے. یہ سنن ابو داؤد میں ہے اور صفحہ نمبر 2482 پر یہ حدیث آئی ہے. حدیث نمبر 5 عنوان ہے صدقہ میں نیت کا اعتبار. وعن ابی یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت ابی یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
ہوا اور وہ، و ابوہ اور ان کے والد، و جدوہ اور ان کے دادا، صحابیون صحابی ہیں۔ قولا کہتے ہیں، کانا ابی میرے والد نے، یزید نے، ابی یزید میرے والد یزید نے، اخراجہ نکالے، دنانیرا کچھ دینار کی جمع ہے دنانیر، یتصدقوا بہا کہ وہ اس سے صدقہ کریں، یعنی صدقے کی نیت سے میرے والد نے کچھ دینار نکالے، فوضعہا پس اس کو رکھ دیا، عند رجل ایک آدمی کے پاس، فی المسجدی مسجد میں، فجئت پس میں آیا، فاخذتھا پس میں نے اس سے یہ لے لیے، فاتیتہ پس میں آیا ان کو لے کر، فاتیتہ پس میں ان کے پاس آیا یعنی اپنے والد کے پاس آیا، بہا ان دیناروں کے ساتھ، فقالا پس وہ کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم، ما ایاک اردت میں نے تیرا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی میں نے تجھے دینے کی نیت سے اس آدمی کے پاس یہ نہیں رکھوائے تھے۔ فخاصمتہ پس ہم یہ جھگڑا لے کر گئے، الا طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ فقالا پس آپ نے فرمایا، لکا تیرے لیے ہے، ما نویتا جو تو نے نیت کی، یا یزید اے یزید جو تو نے نیت کی تھی اس کا ثواب تجھے ملے گا، ولا کا اور تیرا ہے، ما اخذتا جو تو نے لے لیا ہے، یا معن اے معن۔ رواہ البخاری اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور وہ اور ان کے والد اور دادا صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ یزید نے بعض دنانیر اس واسطے نکالے کہ ان کو اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کریں۔ میرے باپ نے وہ دنانیر ایک آدمی کے پاس مسجد کے اندر رکھوائے، میں اندر آیا اور میں نے وہ دنانیر اس آدمی سے لے لیے اور انہیں لے کر آیا اپنے باپ کے پاس، تو میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تمہاری نیت نہیں کی تھی۔ میں یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یزید جو نیت تو نے کی تھی اس کا ثواب تجھے ملے گا، اور اے مان جو تو نے لیا وہ تیرا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں مان ابن یزید ابن اخنس۔ آپ اور آپ کے والد اور دادا سب صحابی ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ غزوات میں شریک ہوئے اور اہل کوفہ میں آپ کا شمار ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یزید بن اخنس تم نے محتاج کو صدقہ دینے کی نیت کی تھی، چونکہ تمہارا بیٹا محتاج تھا پس اس نے تمہارا مال لے لیا، اس طرح تمہارا صدقہ ایک محتاج تک پہنچ گیا، اگرچہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تمہارا بیٹا اسے لے لے گا، لیکن تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیٹے اور باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جبکہ زکوٰۃ دینے والے پر ان کا نفقہ لازم ہو۔ ہاں، ان کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، اور اس حدیث میں نفلی صدقہ ہی مراد ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صدقہ اور زکوٰۃ کے مال کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یزید بن اخنس نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا کہ وہ جسے چاہے اسے خرچ کر دے۔ اور آخری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ والد اور بیٹے کا اگر کسی شرعی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے تو یہ خلاف ادب نہیں ہے، اور اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے اگر والد اپنے بیٹے کو یا بیٹا اپنے والد کو قاضی کے پاس لے جاتا ہے تو یہ بھی بے ادبی نہیں تصور کی جائے گی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے برضائے الہی عمل کا ثواب۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن اوہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، احد العشرۃ المشہود لہم بالجنۃ،
یہ ان 10 میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ قالا فرماتے ہیں جا آنی میرے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودونی میری عیادت کرنے کے لیے عام حجۃ الوداع کے سال من واجعی اس بخار کی وجہ سے اشتدا بی جو مجھے سخت پہنچا تھا، یعنی مجھے سخت بخار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے۔ فقلت پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بے شک میں قد بالغ بی من الوجائی مجھے یہ بخار پہنچا ہے، ما ترا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میرا مرض جہاں تک پہنچ گیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ اور میں صاحب مال ہوں، یعنی مال والا ہوں، وَلَا يَارِثُنِي اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، إِلَّا ابنۃ لی سوائے میری ایک بیٹی کے۔ أَفَأَتَصَدَّقُ تو کیا میں صدقہ کر دوں، بِثُلُثَیْ مالی اپنے مال کا 2/3 حصہ۔ قال آپ نے فرمایا لا نہیں۔ قلت میں نے عرض کیا فالشطر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے آدھا مال خرچ کر دوں؟ فقال آپ نے فرمایا لا نہیں۔ قلت میں نے عرض کیا فالثلث یا رسول اللہ، تہائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال آپ نے فرمایا الثلث 1/3، والثلث کثیر تہائی زیادہ ہے، او کبیر یا بڑا ہے، یعنی آپ نے یا تو کثیر کا لفظ فرمایا یا کبیر کا۔ انا کا بے شک ان تذر اگر تو چھوڑ جائے وارثتا کا اپنے ورثہ کو اغنیاء مالدار، خیرم تو بہتر ہے من اس سے ان تازہ روحم کہ تو انہیں چھوڑ جائے آلتن تنگ دست، یتکففون الناس اور وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں لوگوں کے سامنے۔ وَإِنَّكَ اور بے شک لن تنفقا نفقتن تو جو بھی خرچ کرے گا تبتغی بہا وجہ اللہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، الا مگر اجرت علیہا تجھے اس پر اجر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ ما تجعلو جو تو رکھے گا فی منہ میں، فی امراتی کا اپنی بیوی کے منہ میں، جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے گا اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ پہلا جو فی ہے اس کا مطلب ہوگا میں، فی یہ اگلے فی یہ کا مطلب ہوگا منہ، یعنی اپنی بیوی کے منہ میں جو بھی تو رکھے گا اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ قال کہتے ہیں کہ فقلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلف بعد اصحابی میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے بعض ساتھیوں سے۔ قال آپ نے فرمایا انا کا بے شک لن تخلفا تو ہرگز پیچھے نہیں رہے گا، فتعمل عملا تو عمل کرے گا ایسے عمل کرنا، تبتغی بہ وجہ اللہ جس سے تو اللہ کی رضا حاصل کرے گا، الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ اور اضافہ ہوگا اس سے تیرے درجوں میں اور بلندی میں، والا اللہ کا اور شاید کہ ان تخلفا کہ تو پیچھے رہے یعنی لمبی زندگی پائے، حتیٰ یہاں تک کہ ینتفع بکا اقوام لوگوں کا ایک گروہ تجھ سے نفع حاصل کرے، ویضر بکا آخرون اور دوسرے گروہوں کو تجھ سے نقصان پہنچے۔ اللہم اے اللہ امدی باقی رکھ لی اصحابی میرے اصحاب کی ہجراتہم ان کی ہجرت، ولا تردہم علی اعقابہم اور ان کو ایڑیوں کے بل نہ پھیر، لیکن البائسہ لیکن افسوس ہے سعد بن خولہ پر، یارسی افسوس کیا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اما تبی مکہ کیونکہ وہ مکہ میں وفات پا گئے تھے۔ اردو میں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کو۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ان 10 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان سب افراد سے اللہ راضی ہو، انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے کیونکہ مجھے سخت بخار تھا۔
میں عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں میرا مرض جہاں تک پہنچ گیا ہے، میں ایک صاحب مال آدمی ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے سوائے میری ایک بیٹی کے، تو کیا میں اللہ کے راستے میں اپنا 2/3 مال خرچ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا، 1/3 خرچ کر دو، مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے، یا فرمایا کہ 1/3 بھی بڑا ہے۔ فرمایا، اگر تم اپنے ورثاء کو اغنیاء چھوڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو کنگال چھوڑو اور وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ عز و جل کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جسے تم صدقہ کرو گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ جو نوالا تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو گے اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عرض گزار ہوا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے دوستوں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے، اللہ عز و جل کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جس عمل کو بھی سر انجام دو گے اس کے عوض تمہارے درجات اور بلندی میں اضافہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تم لمبی زندگی پالو تو تم سے نفع حاصل کریں بہت سے افراد اور بہت سے دوسرے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اصحاب کی ہجرت کو باقی رکھ، ان کو نہ پھیر ایڑیوں کے بل، مگر افسوس ہے سعد بن خولہ پر۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن خولہ پر افسوس کے الفاظ اس لیے ارشاد فرمائے کہ وہ مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے تھے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ ہم تعارف دیکھتے ہیں راوی کا۔ آپ کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے، آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ آپ کے والد یعنی ابو وقاص، ان کا اصل نام مالک ابن وہیب ہے۔ آپ قرشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہیں اور 17 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول آپ نے کیا۔ آپ نے سب سے پہلے کفار پر تیر چلایا، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، خود اے اللہ سعد کا نشانہ اور دعا کبھی خالی نہ جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اور حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا۔ یہ فقرہ آپ نے کسی اور کو ان کے سوا نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ کے قریب عتیق منزل پر ہوئی۔ پھر آپ کی میت کو مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں مروان ابن حکم نے آپ کا جنازہ پڑھایا کیونکہ اس وقت وہ حاکم مدینہ تھا، اور جنت البقیع میں آپ دفن ہیں۔ 55 ہجری میں آپ کی 70 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں سے آپ آخری صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی۔ آپ کو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے کوفہ کا حاکم بھی بنایا تھا، اور بہت سے لوگوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی مرض میں میری موت مقدر ہے، کیا میں یہیں دفن ہوں گا؟ یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ چیز ان کو پسند نہ تھی کہ ہجرت کے بعد مکے ہی میں دفن ہوں، جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی سرزمین میں نہ مروں جہاں سے ہجرت کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم اس مرض سے شفا پاؤ گے اور اس کے بعد زندہ رہو گے اور اعمال صالحہ کرو گے، جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا، تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا اور ایک کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کی صاحبزادی یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی صاحبزادی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا، پھر حضرت سعد کے چہرے اور پیٹ پر ملا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ
سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو پورا کر دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد 45 یا 47 سال تک زندہ رہے، کیونکہ یہ واقعہ 10 سن ہجری کا ہے اور آپ کا وصال 55 یا 57 ہجری میں ہوا۔ آپ کے ہاتھوں سے ہی ایران فتح ہوا، جس سے ایرانیوں کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچا۔ نیز جب یہ عراق کے والی تھے، یعنی عراق میں بھی گورنر تھے، تو کچھ بد نصیب مرتد ہو گئے اور انہیں پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے انہیں توبہ کا حکم دیا، کچھ نے توبہ کی، انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا اور بچ گئے، لیکن کچھ اپنے ارتداد پہ اڑے رہے جنہیں قتل کرا دیا گیا۔ اس طرح اس گروہ میں سے کچھ نے فائدہ حاصل کیا اور کچھ نے نقصان۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت عائشہ تھیں جس وقت آپ نے یہ حدیث روایت کی اور آپ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ صحابیاں ہیں۔ اس کے بعد اور اولاد ہوئی۔ حضرت سعد کے 17 بیٹے اور 17 لڑکیاں ہوئیں، جن میں سے 2 کے نام عائشہ ہیں، ان میں سے ایک صحابیاں ہیں اور دوسری تابعیاں ہیں، جن سے امام مالک علیہ رحمہ حدیث روایت کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں مزید یہ پتہ چلتی ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت سے لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں